بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ بن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتی تسکنہ ارزقہ طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف پروردگار عالم خالق کائنات مالک ارض و سما زمین پر بیٹھ کر ان مقدس ہستیوں کا ذکر سننے والے ہم جہاں جہاں موجود ہیں ہم سب کو محبت آل محمد کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم خالق کائنات مالک کون و مقام مولا کو ماننے کے ساتھ مولا کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہر دور میں عرضی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم مالک الملک مالک کائنات ہمارے مولود سادات المومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہے جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل۔ مالک کون و مقام دل کی آنکھیں کھول دے، تو نے اپنے حبیب کی زبان سے قرآن میں ایک واضح بات کی ہے جو دنیا میں دل کا اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ پروردگار دل کی آنکھیں کھول دے، کم از کم اتنی کھول دے کہ یہ کہتے کہتے نہ مر جائے میرا مولا میرا مولا میرا مولا، مرنے سے پہلے ایک دفعہ مولا بھی کہے میرا نوکر میرا ناصر میری کرینا۔ خالق کونین ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو رسول دینا چاہتے تھے اتنی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں ان کا علی کیسا ہوگا۔ میرے سید نے جو یہ اہتمام کیا میرے برادر نے، پروردگار میں نہیں کہتا اسے قبول فرما، میرا ایمان ہے اگر حجت قبول نہ کرتی یہ مجلس نہ ہوتی، پروردگار اسے نصرت امام میں شمار فرما، جو آئے بیٹھے ان کا قدم قدم یہاں چل کے آنا نصرت امام زمان میں شمار فرما۔ پروردگار عالم ان سب کو امام کا سامنا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ خالق کونین اس پرآشوب دور میں سادات المومنین کی بچیوں کی عصمتوں کی محافظت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ پہلی دفعہ غالباً آپ کے علاقے آنے کا اتفاق ہوا، ویسے بھی ہم سب کٹھے ہوتے ہیں کربلا کے لیے۔ یقین جانیے کربلا قربانیاں مانگتی ہے، یقین جانیے کربلا قربانیاں مانگتی ہے، کربلا لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی۔ بہت شکریہ بہت شکریہ حضور۔ بیٹا آپ کوئی نہیں، بسم اللہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ، بیٹھ جاؤ، گرمی بہت ہے، بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، مولا خیر کرے، میں دیکھ رہا ہوں آپ بچے ہو، بیٹھ جاؤ، میں تو یہی چاہ، باقی آپ کی مرضی۔ میرا دل ہے کوئی معرفت کے موتی میں آپ کے جھولیوں میں ڈال جاؤں، میں کچھ ایسی چیزیں دے جاؤں جس سے زندگی کا رخ اور خوبصورت ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت 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 حسینیت، یا امام المنتظر، دونوں ہاتھ اٹھا کے یا امام المنتظر،
الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. اپنی زبانوں کو ایک دفعہ پھر معطر کرو پاک درود کے ساتھ. آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کی محبتوں نے مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ میں وہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کر جاؤں تاکہ اٹھنے کے بعد کم از کم مزاجوں میں سویا ہوا اور جاگ جائے. اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم سب یہاں آئے ہم سب یہاں آئے ہیں کسی نے بلایا ہے. چونکہ ایام عزا چل رہے ہیں میں اسی ضمن میں ہی گفتگو کروں گا. ہم یہاں آئے ہیں ہمیں کسی نے بلایا ہے. کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی نے بلایا ہے تو نہیں, کوئی کہتے دوستوں نے بلایا ہے تو نہیں, کوئی کہتے کسی نے کہا ہے کہ چلو مجلس پہ چلے, نہیں. میرے اور آپ سمیت ہر بندے کو حجت نے بلایا. شاباش مہربانی. میرے سمیت ہر بندے کو امام نے بلایا ہے. یہ اس نے کرم کیا. کسی کو کہاں سے اٹھایا, کسی کو کہاں سے بلایا. بہت شکریہ. کسی کو کہاں, کسی کو کہاں, کسی کو کہاں, کہاں سے لوگ بلا کے سرکار نے اپنے دادی کے ذکر میں بٹھایا. اور سرکار سے پوچھتے ہیں آقا آپ نے ہم سب کو یہاں بلایا, کیا چاہتے ہیں؟ فرمائیں گے تو کیا چاہتا ہے؟ مولا میری سوچوں میں ابھی تک, طبیعتوں میں ابھی تک, ذہن میں ابھی تک کوئی نہ کوئی طلب ہے. میں مجلس پہ ٹھیک ہے آپ بلاتے ہیں, کرم فرماتے ہیں, لیکن میں یہ سوچ کے نکلتا ہوں مجلس حسین پہ جاؤں گا تو ثواب ملے گا. پھر کہیں نہ کہیں میری سوچ میں یہ شامل ہے میں مجلس حسین میں جاؤں گا تو مجھے گناہوں کی معافی کا موقع ملے گا. پھر کہیں نہ کہیں میری سوچ میں یہ شامل ہے میں مجلس حسین میں جاؤں گا تو جنت کا حقدار بنوں گا. آواز آئی؟ نہ تجھے میں نے ثواب کے لیے یہاں بلایا, نہ تجھے میں نے گناہوں کی معافی کے لیے یہاں بلایا, اور نہ تجھے جنت دینے کے لیے بلایا. تجھے ثواب چاہیے گھر جا روٹی پکوا, کسی کا دروازہ کھٹکھٹا, کسی بھوکے کو کھانا کھلا, تجھے ثواب مل جائے گا. جو چیز کسی بھوکے کو کھانا کھلانے پہ مل جائے وہ حسین کی مجلس سے لے نہ. پروردگار میں شاید یہ سوچ کیا تو میرا امام کے صدقے میرے گناہ معاف ہوں گے, پر گناہوں کی معافی کے لیے بھی یہاں نہ آ. صرف عہد کر میں کون ہوں, میں کس کا ہوں, میرا خیر خواہ کون ہے, میں نے جب جانا ہے تو پھر میرے اپنے مجھے کیا کہیں گے, اور یہ جب دفنا دیں گے تو ان کا اور میرا تعلق کیا رہے گا. یہ سوچ لے تو گناہوں سے باز آ جائے گا. یہ کام تو یہ کر کے بھی کر سکتا ہے. اچھا چلو جنت کا طلب تو ہوتا ہے نا ہر انسان کا. قوم شیعہ عاشقان حسین سید کا یہ جملہ ذہن نشین رکھنا بھلانا نا. چوہان صاحب
طالب جنت کبھی بھی ذکر حسین میں نہ آئے. کیوں نہ آئے؟ جو چیز ماں کے قدموں تلے مل جائے وہ حسین سے لینی ہے. طالب جنت یہاں نہ آئے، جس کو جنت کی لالچ ہے وہ نہ آئے. نہیں، کچھ بندے پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، کیا جنت ماں کے قدموں تلے نہیں؟ سرکار نے فرمایا نا جو چیز ماں کے قدموں تلے مل جائے وہ بھی ہم حسین سے لینے جائیں. نہیں، اگر نہیں پہنچے تو آؤ میں تمہیں امیر المومنین کا وہ فرمان سناؤں. فرمایا میرا شیعہ جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ جنت میرے شیعہ کے پیچھے جناب سلمان کے بارے میں فرمایا میرا سلمان جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جنت میرے سلمان کے پیچھے بھاگتے ہیں. لو جی سرکار، اگر آپ نے ہمیں بلایا، یہاں بٹھایا، اس قابل بنایا، احسان فرمایا، سرکار آپ چاہتے کیا ہے؟ آواز آئے گی، میں چاہتا ہوں جیسے میرے دادا حسین کا حر تھا میں تجھے بھی بناؤں گا. یہی میرا مقصد تھا آنے کا. پہلا تمہیں جو آپ نے وصول کیا، مہربانی، بہت شکریہ حضور. جیسے میرے دادا حسین کا حبیب ابن مظاہر تھا میں تجھے بھی بناؤں گا. لو جی سرکار، سید بادشاہ کہاں ہے جو بانی ہے؟ تشریف فرما ہے. سید آپ آگے آ جائیں، آپ آگے آ جائیں، بسم اللہ. سید اب میں کھول کے پیغام دے کے جاؤں گا. بیٹا میں تو ریکویسٹ کر رہا ہوں، تھک جاؤ گے بیٹھ جاؤ، آپ کی مہربانی. میرے بچے، آپ کی ڈیوٹی خدا قبول کرے. بہت شکریہ. بچے ہیں، یہ بھی انسان ہیں، گرمی ہے، اتنی دیر کیوں کھڑے رہے؟ سید ہے نا، دل نرم ہے نا، کیا کریں، طبیعت نہیں مانتی. ان کی ڈیوٹی ہے ماشاءاللہ، خوبصورت ڈیوٹی ہے، باہر بھی کر رہے ہیں، یہاں بھی کر رہے ہیں. یہی جذبہ برقرار رہنا چاہیے، ایسی ڈیوٹی کرنی چاہیے. لیکن میرا دل نہیں مان رہا، گرمی بڑی ہے. میں کہتا ہوں تو تھک جائیں گے. توجہ ہے جی؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں. سرکار چاہتے ہیں میں انہیں حر بناؤں گا، سرکار چاہتے ہیں میں انہیں فضا بناؤں گا. سرکار ہم بھی یہی خواہش رکھیں؟ کہا نہیں، حر نے کبھی یہ خواہش نہیں رکھی، حسین کی کریمی تھی. تو بھی کسی قسم کی کوئی خواہش نہ رکھ مجھے یہ بنائیں گے، مجھے یہ بنائیں گے. نہیں، بس تو آ، نیت سے آ، جو چاہتے ہیں ویسا بن کے جا. مہربانی. تو پھر گھبرانا، پریشان نہ ہو، تیرا نام لکھا جائے گا. سرکار ویسے ایک عرضی ہے ہم سب کی. سرکار آپ ہمیں حر بنانا چاہتے ہیں، حر تو وہ بھی تھا. آواز آتی ہے وہ حر تھا جس نے حسین کو دیکھ کے مانا، دیکھ کے مانا اور غیبت میں مانا. شاباش شاباش، بہت شکریہ حضور. میں نے کہا سرکار مجھے کرنا کیا پڑے گا؟ کہ بس تجھے عشق کی وادی میں سفر کرنا پڑے گا. عاشق بن. جو عاشق ہوتا ہے وہ لالچی نہیں ہوتا. سرکار احسان فرمائے مثلاً میں کیسے عاشق بنوں؟ جواب آئے گا تو صبح شام علم کو دیکھتا ہے، خالی دیکھا نہ کر، علم کے نیچے سے وفا مانگی کر. بہت شکریہ. وفا مانگی کر اس بادشاہ سے، اس کے صدقے وفا ملتی ہے. میں نے کہا کیسا اور عاشق کیسا بنوں؟ بہت بڑا تحفہ چوان سب میں مجمع کو دے کے جا رہا ہوں، سنبھالیے گا. یہ عرفان کے موتی سرکار کا صدقہ ہے جو آپ کی جولیوں میں آپ کا حق ہے، پہنچنا چاہیے. میں نے کہا وفادار کا پرچم یہ بتا کیا تو عباس کے ہاتھوں میں تھا؟ کہنے لگا مجھ جیسا تھا، میں نہیں تھا. میں نے کہا پھر یہ کہاں سے آیا؟ مجھے بانی کہنے لگے سید ہم نے یہیں شہر سے لیا، یہاں سے لوہے کا پائپ لیا، کپڑا لیا، لگا دیا، نسبت ہو گئی ابا سے. نسبت ہونے کی وجہ سے علم بلند ہو گیا.
میں نے کہا نسبت ہوئی عباس سے بلند ہو گیا، مجھے عشق کرنا ہے، میں کیا کروں؟ کہا وفادار بن، اگر اس کو عباس سے نسبت ہے کوشش کر دل میں عباس بٹھا، تو بھی بلند ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، مہربانی سے اندر تھی، یقین کریں مہربانی، تو بھی عباس کو دل میں بٹھا، اس کو تو صرف عباس سے نسبت ہے، تو دل میں اسے بٹھا۔ میں نے کہا میں نے اگر مولا بٹھایا تو پھر مجھے عشق نے کہا جب مولا بٹھا پھر کچھ اور نہ بٹھا۔ میں نے کہا میری اولاد ہے، مجھے ان سے محبت ہے، مجھے عشق کہنے لگا اولاد سے محبت یہ کر کے نہ کر کہ میرے بچے ہیں، اولاد سے محبت کرنی ہے تو یہ سوچ کے کر، یہ مہدی کی امانت ہے۔ شاباش، بہت شکریہ، مہربانی، یہ میرے ایمان کی امانت ہے، یہ میرے نہیں ہے۔ اور چوہان صاحب بڑے بچے تنگ بھی کرتے ہیں، جب بندہ بچپن سے پیدا ہوتے ہی کہنا شروع کر دے میرا بیٹا، بڑے تنگ کرتے ہیں۔ کوشش کیا کرو جوانوں، اللہ تمہیں اولاد دی ہے یا دینی ہے، اپنے بچوں کو کبھی میرا میرا نہ کہنا، کہنا میرے مولا کی امانت ہے، میرے مولا کا سپاہی ہے۔ میرا میرا کہو گے نا بڑے تنگ کریں گے، گھبرا تو نہیں گئے؟ میں نے کہا عشق میں صبر کرنا چاہتا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عشق نے کہا کسی بھی حسین کی عزاداری میں شریک ہو، لسٹیں نہ دے، میں نے کیا تو مجھے بھی دو۔ میں نے کہا عشق کیا کروں؟ کہنے لگا ہر عزاداری میں شریک ہو کے شکریہ ادا کر، آپ نے مجھے اس قابل بنا دیا۔ جب تک سوچے نہیں بدلیں گی مہربانی، جب تک سوچے نہیں بدلیں گی وہیں کھڑے رہیں گے جہاں تھے۔ یہ ممبر صرف وارے پڑھنے کے لیے نہیں سجایا گیا، ہر بندہ ذکر کر کے چلا جائے، نہیں، ذکر ادھورا ہے جب تک ذکر میں فکر نہ ہو۔ میں نے کہا اللہ میں میری طرف دیکھنا حضور، میری طرف دیکھنا، بڑا قیمتی موتی ہے، میری طرف دیکھنا، بے شک پھر آپ ایک جملے کے بعد جہاں دل کرے دیکھنا۔ میں نے کہا میں عشق کی وادی میں سفر کرنا چاہتا ہوں، غازی کا علم مجھے عشق سکھا۔ غازی کی علم نے کہا اگر تو عشق کی وادی میں سفر کرنا چاہتا ہے پھر کوشش کر جب تو مجھے دیکھے پھر زندگی میں حرام نہ دیکھ۔ مہربانی، کہا مجھے دیکھنا ہے تو آنکھیں نجس نہ کر۔ میں نے کہا عشق اگر میں نے آنکھیں نجس نہ کی تو پھر کہا گھبرا نہ، تجھے مہدی کے قدموں کو ہاتھ لگانے کا موقع ملے گا۔ بڑا ضروری ہے میری نوجوان نسل کے لیے، پاکیزگی نہیں تو کوئی چیز بھی نہیں۔ چانسا میں اہل سنت کے ممبروں پہ کہتا پھر رہا ہوں، ان کے ختم میں کہتا پھر رہا ہوں، نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے، اگر نماز بچاتی ہے ماتم بھی تو بچاتا ہے۔ آپ یقین کریں، میرے سے شیعہ پوچھتے ہیں شاہ جی ہم ماتم کر رہے ہیں ہمارا قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ میں نے کہا تجھے میں کرائٹیریا دے رہا ہوں، جب تجھے دنیا کی ہر عورت ماں بہن نظر آئے یقین کرنا تیرا ماتم قبول ہو گیا۔ مہربانی، وہیں کھڑے رہیں گے جہاں تھے، تبدیلی آنی چاہیے، مزاجوں کو بدلو، عاشق بنو، عشق پہ سفر کرو تاکہ تمہارا نام شینوں میں لکھا جائے۔ میرا پہلا اس علاقے میں خطاب ہے، بندے پریشان ہو کے کہیں گے اس کا مطلب ہم بچپن سے علی علی کر رہے ہیں، شیعہ نہیں، فیصلہ خود کر لینا۔ میں بات کرنے لگا ہوں معصوم کی، اپنی نہیں۔ 11ویں لال ولایت کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا مولا میں کوتوال ہوں، تھانے دار ہوں،
مولا میں نے چوری کے شعبے میں اس شخص کو پکڑا ہے، جو ہی میں نے اسے پکڑا ہے اس نے کہا خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں شیعہ ہوں۔ مولا آپ فیصلہ کریں یہ شیعہ ہے؟ سرکار فرمانے لگے نہیں یہ محب ہے۔ کوتوال حیران، سید کوتوال حیران، یبن رسول اللہ یہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ بات سنی ہے، محب اور ہے شیعہ اور ہے، سرکار فرق ہے؟ فرمایا ہاں فرق ہے۔ سرکار میں تو ساروں کو یہی سمجھتا تھا، فرمانے لگے نہیں سب ایک جیسے نہیں، یا محب ہیں یا پھر شیعہ ہیں۔ کوتوال قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے آقا فرق تو بتائیے۔ امام فرماتے محب اسے کہتے جو ہم سے محبت کرے، شیعہ اسے کہتے جسے ہم پیار کرتے ہیں۔ مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی، شکریہ سین دھرتی، مہربانی میرے سیون سرکار کی دھرتی۔ شیعہ جسے ہم پیار کرتے ہیں۔ اکیلے بیٹھ کے سوچنا سلمان محب تھا یا شیعہ تھا؟ آپ سمیت مجھ سمیت ہم سب کہیں گے سلمان شیعہ تھا۔ میں جلدی نہیں پڑھ رہا، میں آرام آرام سے تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے۔ سلمان شیعہ تھا تو پھر آؤ چیلنج دے کے جا رہا ہوں، کوئی مفکر کوئی مورخ مجھے ثابت کرے سلمان جھاڑو دینے کے پیسے کتنے لیتا تھا، جناب فضا خدمت کرنے کی تنخواہ کتنی لیتے تھے؟ اور نہیں بھائی شیعہ بے سوال ہوتا ہے۔ حضور مشکل بات ہے بابا، مہربانی، شیعہ بے سوال ہوتا ہے، شیعہ شکر والا ہوتا ہے مشکل پر ہے ضروری۔ اگر آپ اس معیار پہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو نہیں لے کے آئیں گے پھر روٹین کی زندگی گزر رہی ہے، گزرتی رہے گی، گزار کے چلے جاؤ گے، بڑے بھی آئے چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، راستہ تو جانا ہی ہے نا، رہنا تو کہ 1924 میں جو تھے آج 2024 میں تو نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے اتنا لمبا ہو جائے، اللہ کرے ہمارا امام جلدی آ جائے، فرض کرو 2024 ہے، 2124 آئی، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا، ہر کوئی اپنا وقت پورا کر کے جا رہا ہے، ہر کوئی لکھوا کے جا رہا ہے۔ اثر ہے نا، کسی پہ اثر کتنا، کسی پہ اثر کتنا، کسی پہ اثر کتنا، کوشش کرو باتوں کا حق کا اپنے اوپر اتنا اثر لو، سوچتے رہو مجھ جیسے کو ان جیسوں نے وہاں بٹھایا جہاں خود بیٹھے تھے۔ اچھا ایک چھوٹی سی بات میں اور عرض کرتا جاؤں بابا، بڑی اہم بات ہے۔ مومن کو کہا گیا ہے بابصارت اور بابصیرت، یعنی ظاہر کی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے، دل کی آنکھ سے بھی دیکھتا ہے، یہ مومن کی نشانی ہے، ایک شیعہ علی کی نشانی ہے، ادھر سے بھی دیکھتا ہے ادھر سے بھی دیکھتا ہے۔ جب ادھر سے دیکھا مجھے باہر آم کا درخت نظر آیا، آپ کو بھی مجھے بھی، لیکن ہم نے اندر کی آنکھ سے دیکھا تو پھر بہت کچھ نظر آیا۔ آم توڑتے ہوئے کھاتے ہوئے یہ سوچنے پہ مجبور ہوا آم میں مٹھاس ولایت علی کی وجہ سے آئی۔ مہربانی، سوچا نا تو پھر بات سامنے آئی، ولایت علی کی وجہ سے آم میں مٹھاس آئی۔ اور دیکھو یہ درخت خود نہیں کھاتا پھل، مخلوق کو دیتا ہے۔ اور دیکھو مجھ سمیت باہر جائیں گے دھوپ میں نہیں کھڑے ہوں گے، اس کے سائے میں کھڑے ہوں گے۔ سوچنے پہ مجبور ہو گیا میں دل کی آنکھ سے کہ یہ چھاؤں کیوں ہے؟ فوراً خیال آیا اس لیے یہ گہرا زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جو نیواں زیادہ ہو، گہرا زیادہ ہو، ڈاؤن زیادہ ہو، وہ مخلوق کے لیے چھاؤں کا باعث بنتا ہے۔ یہ چیزیں پر صرف میں درخت مثال دے کے میں آپ کی خدمت میں کربلا کی بات کرنے لگا، بڑی ضروری ہے جو آپ تک پیغام پہنچانا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کسی بھی درخت کے باہر بورڈ نہیں لگا ہوا یہاں نیک آئے گناہگار نہ آئے،
یہ کہتا ہے جو بھی آئے میں چھاؤں دوں گا۔ میں نے درخت کو کہا تم بدکاروں کو نیچے کیوں آنے دیتا ہے؟ کہنے لگا فیصلہ جس نے کرنا ہے اس پہ چھوڑا۔ مہربانی مہربانی۔ پھر میں نے بصیرت کی آنکھ سے دیکھا، میں نے درخت سے کہا درخت نیچے ہمیں تو چھاؤں دیتا ہے، تیرے اوپر تو دھوپ آتی ہے، تو نے خدا سے شکوہ کیوں نہیں کیا؟ صاحبان بنا دیتا۔ کہتے ہیں میں شکر کے لیے پیدا کیا گیا، جہاں شکر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور۔ جہاں شکر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں ہوتا۔ بس سوچتا رہا کر ان چیزوں کو، اس کی تخلیق کو، اس کے کرم کو۔ سوچا اگر میرا یہ شکم لنگر حسین کھانے کے قابل ہے؟ پھر ایک سوچ آئے گی قابل نہیں تھا کسی نے بنا دیا، لیکن ثابت کر جس پیٹ میں لنگر حسین کا لقمہ جائے وہ زندگی میں حرام کا قطرہ نہ جائے۔ پھر ہے تیرا عشق، ورنہ عشق کمزور ہے۔ بہت شکریہ۔ آؤ کربلا والوں سے پوچھتے ہیں، کربلا والوں آپ نے عشق کس سے سیکھا؟ کہنے لگے سلمان محمدی سے سیکھا۔ میں نے کہا کربلا والوں سلمان نے یہ جو عشق کیا تھا اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ کہ بے سوال بن کے کیا تھا، کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، کوئی تقاضا نہیں تھا۔ کبھی علی بادشاہ کو نہیں کہا مجھے کیا ملے گا، بلکہ علی نے کئی دفعہ فرمایا کچھ چاہیے، قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بادشاہ تیری جیسی کوئی چیز ہو تو میں مانگوں۔ اس لیے میں شیعان علی کو چوہان سا پوری دنیا، آدھی دنیا پھر بیٹھا ہوں، پوری دنیا اعلان کرتا پھر رہا ہوں مہربانی کیا کرو۔ تمہارا کام نہیں ہے کہ ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، اس کی کوٹھی، اس کی کار، اس کی گاڑی، اس کا مال، اس کے پیسے، نہیں، شکر میں رہا کرو۔ یہ شکوہ ہے، کبھی اندر سے نفس کہے بھی صحیح نہ دیکھ اس کے پاس کیا ہے، اپنے آپ کو اطمینان میں لا کر کہا کر میرے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا۔ بہت شکریہ۔ کچھ نہ ہو علی تو ہے نا، مولا تو ہے نا۔ لیکن میں نے تھوڑا سا کتابوں کے مطالعے کے بعد اپنے آپ کو اور مومنین کو دیکھا ہے، ہمارے اندر ایک کمی ہے بہت بڑی، ہم نے دل میں ابھی تک علی مکمل بٹھایا نہیں۔ چون سب یقین جانیے یہ اشرف ایسے ہی گزر جائے گا، کوئی اس طرف سوچ ہی نہیں جانی، دوڑیں گے اگلی مجلس، اگلی مجلس، اگلا محرم، اگلی مجلس، منبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں شیعہ وہ نہیں جو اگلی مجلس کا انتظار کرے، شیعہ وہ ہے جو مہدی کے ظہور کا انتظار، دل کے نچوڑ میں کہہ سردار کا انتظار کرے۔ اگلی مجلس، ہاں وقت آئے گا تو جو امام کا حکم، انتظار تو مولا کا ہوگا۔ اگر انتظار مولا کا ہو تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں نہیں، تیرے رسول کا فرمان ہے، میرے مہدی کا انتظار افضل عبادت ہے۔ چون سا پھر اس طرف کہیں میں پڑھا نا، مجھے یاد کرائی گئی افضلیت کے حوالے سے بات کیا ہے، بات رہ نہ جائے۔ میں نے کہا جناب سلمان تو نے بڑی خوبصورت ڈیوٹی کی، تیری کیا بات ہے، یہ تو جناب عیسیٰ کے پاس جب تھا تو سلمان تھا؟ کہنے لگا نہیں، میں تو روز با تھا، نام اصل میں ان کا روز با ہے، میں تو روز با تھا۔ اچھا یہ روز با تو نے کہا محمد کو کہ مجھے سلمان بناؤ؟ کہنے لگے میں سوال کرتا تو پھر میں شیعہ کہاں سے تھا؟ میں نے نہیں کہا، ان کی کریمی ہے، انہوں نے خود مجھے سلمان کہا۔ اچھا سلمان، ہم نے تیرے بارے میں ایک اور بات بڑی اہم پڑھی ہے کہ سرکار
سرکار نے تجھے فرمایا سلمان ہم میں سے ہے، ہماری اہل بیت میں سے ہے، یہ منا کی ڈگری تو نے مانگی تھی؟ کہنے لگا نہیں، میں کیوں مانگوں، یہ تو ان کی کریمی ہے۔ پتہ چلا عشق پہ سفر کر، یہ عطا خود کرتے ہیں، عشق پہ سفر کر، سوال نہ کر، شکر کر، خود عطا کرتے ہیں۔ میں نے کہا سلمان یہ اہل بیت منا، ہم اہل بیت سے ہے، تو کیا تاریخ میں کوئی ایسے بھی ہیں؟ تحفہ دینے لگا ہوں۔ اور اس کے بعد میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا، 2 جملے مصاحب اور یاد رہتے ہیں۔ میں نے کہا سلمان تاریخ میں کچھ ایسا بھی ہے کہ جس نے کہا تھا سلمان ہم میں سے ہے، اس نے کہا ہو کون کون ہم میں سے نہیں؟ کیونکہ کسی چیز کو پہچاننا ہے نا، اس کی ضد سے پہچاننا۔ جیسے اس وقت دن ہے، کوئی بندہ عقل مند کہے کیا دلیل ہے، آپ کہو گے یہ رات نہیں۔ اگر رسول نے فرمایا سلمان ہم میں سے ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا سرکار نے یہ نہ فرمایا ہو کون کون ہم میں سے نہیں۔ چلے والو، لیکن سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ صاحبان عرفا کو دے رہا ہوں سنبھالیے گا۔ سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بیٹا بیٹھ جاؤ۔ سرکار نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہے۔ تو وہ جس تک پہنچ جائے کچھ بھی غور فرمانے تو میرے آنے کا مقصد پورا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ آؤ سرکار سے پوچھتے ہیں آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائی وسلم، یہ ملاوٹ کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے دودھ میں پانی ملاوٹ ہے، ہم تو سمجھتے تھے مسالے میں اینٹ پیس کے ملانا ملاوٹ ہے۔ کہا نہیں، یہ بھی ملاوٹ کی چھوٹی قسمیں ہیں، اصل ملاوٹ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ سلمان کو ہم نے اس لیے کہا یہ ہم میں سے ہے، اس کے پاس ایک خوبصورت دل تھا جس میں صرف ہم رہتے تھے، ملاوٹ نہیں تھی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی۔ جس میں صرف ہم رہتے تھے اور کوئی نہیں رہتا، ملاوٹ۔ اور ہاں جس دور میں جس نے بھی صرف ہمیں بٹھایا ملاوٹ نہ کی وہ ہم میں سے ہے۔ سرکار میری بھی خواہش ہے، میں بھی آپ ہستیوں کو بٹھانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کہا کربلا سے درس ہے۔ کربلائیوں سے پوچھا، وہ کہتے ہیں عاشق بن، بے سوال بن۔ آواز بلند تر تھکے میں بات چھوڑ دوں، کوئی تھوڑے سے موتی عرفان کے اور دے جاؤں؟ آپ کا شکریہ، صحیح میں حاضر ہوں۔ علی بادشاہ کے دور کی ایک مشہور ہے، خاتون ہے جس کا نام ہے حبابہ والبیہ، شیعہ ہے، محب نہیں، نام سنہری حروف میں لکھا ہے۔ علی بادشاہ کے پاس ایک دن آئی، آ کے عرض کرتی ہے اے اللہ کے ولی، میرے حق میں دعا کیجئے کہ خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو، میں پہلے مر جاؤں، مجھ سے برداشت نہیں ہے آپ کی شہادت۔ سرکار مجھے لگتا ہے جو لوگ لالچ پہ محبت کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں تکلیف ضرور لیتے ہیں۔ سید والو یہ قیمتی جملہ تھا، اگر آپ نے وصول کیا میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ کہیں نہ کہیں تک سرکار میرے حق میں دعا فرمائیے، خدا مجھے موت دے، میں مر جاؤں، میں آپ کی شہادت دیکھ نہیں سکتی۔ مسکرا کے فرماتے ہیں اللہ نے تیری زندگی بڑھا دی ہے، تو میرے علی رضا تک میرے بیٹوں کو دیکھے۔ کریمی دیکھیے، بہت شکریہ سید اگر، بہت بڑی کریمی ہے، تو میرے علی رضا تک میرے بیٹوں کو دیکھے۔ اور ہاں تیرے پر زندگی میں 2 دفعہ ضعیفی آئے گی، بڑھاپا، گھبرانا نہیں،
جو بھی علی ہوگا تجھے جوان کر دے گا. مہربانی مہربانی. یہ عاشقہ کا ایک واقعہ سنانے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا عشق بھی اور مضبوط ہو. بہت شکریہ. گھبرانا نہیں. اب مجھے روایت یاد آ گئی. انشاءاللہ آنے تو دو امام زمانہ کو. یہ بوڑھے سارے جوان. میرے خطاب کے بعد کوئی سید کو کہہ دیا اپنا سید بلا لیا, ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا. یہ بوڑھے جوان یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن سے ثابت کرو. اور بھائی قرآن پڑھا کر قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے جو ثواب سمجھ کے پڑھتا ہے. کہنے لگے پھر عقل والوں کے لیے نشانی کیا ہے؟ ان کو کہو اگر یوسف زلیخا پہ نگاہ کرے وہ جوان ہو جاتی ہے, فخر یوسف کرے. مہربانی مہربانی. سرکار نے فرمایا وہ پتھر اٹھا مجھے دکھا. اس نے پتھر دیا. علی بادشاہ نے اپنی انگشتری سے پتھر پہ مہر لگائی. فرماتے پتھر لے جا, میرے بعد جو جو میرا بیٹا ہو اس سے ملنا, وہ اس پتھر پہ مہر ثبت کرے گا اور جو تجھے چاہیے وہ مانگ لینا. شیعہ تھی. یہ نہیں کہا چوہان صاحب کہ مولا میں تو موت مانگنے آئی تھی, آپ نے زندگی دے دی. نہیں, شیعہ کیوں کیا کیسے نہیں کہتا, جی حاضر لبیک. شاباش. مہربانی. میں ایک مشکل سی بات کرنے لگا ہوں, ضرور اس پہ غور فرمائیے گا. ضرور کہو لبیک یا حسین, اچھی بات ہے, لیکن لبیک یا حسین کہتے وقت دل میں جھانک کے دیکھو کیا ہمارے مزاج بھی غرب والے بن گئے؟ نہیں بنے تو بناؤ, یہی ہمارے پاس وقت ہے. یہ نہیں کہا مولا میں کیا مانگنے آئی تھی آپ نے کیا دے دیا. لبیک حاضر. چلی گئی. جاتے جاتے تیرے امام نے ایک اور جملہ فرمایا, ہو بابا میرا علی رضا بیٹا جب تجھے جوان کرے گا, اگر تجھے زندگی چاہیے ہو میرے علی رضا کو کہنا, وہ اللہ کی بارگاہ ہاتھ اٹھائے گا, خدا تیری زندگی بڑھا دے گا. اگر تجھے چاہیے ہو تیری زندگی بڑھ جائے گی, ورنہ میرا 8واں بیٹا علی رضا تیرا جنازہ بھی پڑھائے گا, تجھے کفن بھی دے گا. سبحان اللہ. بھائی بہت شکریہ. لو جی واقعہ بڑا طویل ہے, بس چند منٹ میں آپ کے خدمت میں بات کو مکمل کرتا ہوں. پاک حسن مجتبیٰ کے دور میں آئی جب امت نے علی بادشاہ کو رہنے نہ دیا. میرا سلام فرزند رسول پر. پاک حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں ہو بابا وہ پتھر لے آ. گرمی لگ رہی ہے لگتا ہے. کوئی اہل سنت بیٹھا ہوگا وہ کہے گا جی آپ کا خطیب ممبر پہ آ کے کہہ گیا ہو بابا پتھر لے آ, تو کیا امام کو غیب کا علم تھا؟ اس کو بتا دینا اللہ قرآن میں کہتا ہے غیب کا علم وہ جانتا ہے مگر جس کو چاہے دے بھی دیتا ہے. ہو بابا پتھر لے آ. پتھر لے آئی. پاک حسن مجتبیٰ نے انگشتری سے مہر لگائی. تھوڑی دیر بیٹھی, گفتگو میں نے چھوڑ دی, چلی گئی. مولا حسن کو بھی امت نے رہنے نہیں دیا. آئی حسین بادشاہ کے پاس, میرا سلام ہو حسین ابن علی پر. سرکار نے فرمایا ہو بابا آ گئی ہو. سرکار نے مہر لگائی. بابا جی حسین کریم تھا نا, آواز دے کے کہتے ہم سے کچھ مانگ. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے لینا ہوتا تو علی سے نہ لے لیتا. میں بے سوال ہوں, میرا کوئی سوال نہیں سوائے آپ کے. مہربانی مہربانی. یہ ہے معیار عشق, یہ ہے معیار. لینا ہو تو علی بادشاہ سے نہ لے لیتے. بہت شکریہ. چوتھے امام کے پاس جب آئی, وقت نے جسم پہ اثر کیا. سوٹی پکڑی ہے, کمر جھکی, بڑھاپا ضعیفی آ گئے. سید ساجدین آقا مصلی عبادت پہ تشریف فرما. سرکار جو بھی فارغ ہوئے اشارہ دیتے ہیں الیہ, قریبا ادھر آ. جب سرکار کے سامنے آئی نا
सरकार ने पूछा, वो बाबा पहले पत्थर पे मोहर लगाऊं या जवानी लौटाऊं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखो कितना करीम घराना है, ये बिन मांगे देता है। हजूर ये बड़ी बात है, ये बिन मांगे देता है। आज इश्क तो कर, खुदा जानते तुझे इतना मिलेगा तो फिर बैठ के बांटेगा। बहुत शुक्रिया। ये इश्क किया ना सिंध की धरती पे कलंदर बादशाह ने, क्या बात है, इश्क भी कमाल है। अली के दरवाजे तक नहीं आया, गली में बैठा रहा। किसी ने पूछा, सरकारे कलंदर अली की गली में बैठे हो, दरवाजे पे क्यों नहीं जाते? कहते हैं कैसे जाऊं, आगे सलमान बैठा है। हजूर एक छोटी सी बात आ गई, मेरा दिल चाह रहा है वो तोहफा तुम दे जाओ, संभालिएगा। थक तो नहीं गए? बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी, मौला खुश रखे आपको, आबाद व शाद। मेरी ढेरों दुआएं आपके लिए, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं जब पहली दफ़ा सिंध वालों में सिंध आया ना, मैंने जगह जगह अल्लामा अब्बास देखे, जगह जगह, गली गली, चौक चौक, घर घर। अच्छा मैं जब पहली दफ़ा आया, कुदरती लाने वाले उडेरो लाल ले गए, मटियारी ले गए। वहाँ से मैं हैरान हुआ। मुझे किसी ने कहा, बाबा ये हिंदू हैं, बानी भी हैं इमाम बारगाह के, और अलम भी लगा के बैठे हैं। मेरे लिए सच्ची बात है हैरत में इजाफा हो गया, मुझे नहीं अंदाजा था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जनाब तारुफ, पता नहीं उन्होंने क्या बताया, राम पता नहीं क्या लगा। मैंने कहा इमाम बारगाह, कहते हैं मौला हुसैन का करम है, उन्होंने झाड़ू की ड्यूटी दी है। ये बेजानी है। और मैंने जब उस हिंदू से पूछा, मौला हुसैन से कुछ मांगता भी है? कहने लगे ये ड्यूटी दे दी है, ये थोड़ी है। जुमला मुझे आज तक नहीं बोलता, हालांकि कई साल हो गए। मैंने कहा ये अलम, कहने लगा वो मौला अब्बास का अलम है। मैं पंजाब वापस गया, बैठ गया सोचने। मैंने कहा सरकार, अच्छा मैंने कईयों से पूछा ये अलम के पीछे राज इतना ज्यादा अलम क्यों? कहा सेवन वाले सरदार की मेहनत है, उन्होंने जगह जगह अल्लामा अब्बास के हवाले से मेहनत की है। मैंने कहा जी ठीक है। मैं घर जाकर चौहान साहब सोचता रहा, सरकार कलंदर चाहते जगह जगह अली असगर का झूला होता है, पर इतना नहीं जितने अलम है। फिर मैंने सोचा सरकार कलंदर चाहते जगह जगह हुसैन की सवारी होती है, पर इतनी नहीं जितने अलम है। सोच 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 के जो नतीजा निकला वो सेवन वाली धरती के झोलियों में डालने लगा। संभालना सोचने के बाद जो सोच है चौहान साहब, मैं इसका हवाला किताबों में नहीं दे सकता, को कहे सैयद किताबों में कहाँ लिखा है, हर बात किताबों में नहीं होती, कोई अक्ल को भी दौड़ाया करो। मेहरबानी सही, कोई अक्ल को भी थोड़ा सा दौड़ाए ना बंदा, बहुत सारी राहें खोलती हैं। सोचता रहा ये अलम क्यों, नतीजा निकला अलम से जुड़ी है वफा। नहीं नहीं, नतीजा आगे है, अलम से जुड़ी है वफा। फिर मैंने सोचा कोई और राज है, जो राज मेरे सामने आया, संभालना अच्छा लगे तो बोलना, ना लगे तो कोई बात नहीं। जो नतीजा सामने है वो ये था, सरकार कलंदर की ख्वाहिश थी पूरी सिंध धरती पे अल्लामा अब्बास लगवा कर मैं सिंध वालों को महदी का वफादार बना।
اس سے جڑی ہے وفا. سرکار چاہتے ہیں سندھ دھرتی کو میں مہدی کا وفادار بناؤں. پھر سوچنا شروع ہو گیا. سوچتا رہتا ہوں یہ چیزیں، اس لیے میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا کون کیا کھا رہا ہے، کون کیا پی رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے. یہ میرا ٹاپک ہی نہیں ہے. کیا ضرورت ہے میں کسی کی طرف نگاہ کروں؟ میں اپنی حقیقت پہ تو غور کروں، اپنے اوپر کرم پہ تو غور کروں. یہ تحفہ دے کے جا رہا ہوں، اس کو سنبھالنا. جو میں نے گزارشات پیش کی ہے، تھوڑی ہمت کر، آنکھیں بچا، شکم بچا، ہاتھ بچا، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ. انشاءاللہ سردار بڑے قریب ہے، بات رہ نہ جائے، بڑی قیمتی بات ہے. چوتھے امام فرماتے ہو بابا جوانی لوٹاؤں یا پہلے پتھر پہ مہر لگاؤں؟ ہاتھ باندھ کے کہتی ہے آقا نہ میں نے پہلے مانگا نہ میں اب مانگتی ہوں، آپ اولے الامر ہیں، میں تو صرف زیارت کے لیے آئی تھی. لکھا ہے صاحبان خطاب نے، اس معصوم نے انگلی کا کچھ پڑھ کے اشارہ کیا. اشارہ کرنا تھا ہو بابا کی جوانی لوٹ آئے. گھبرانا نہ، یہ انگلی وہی ہے جس نے سورج پلٹایا تھا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سرکار نے اس کی جوانی واپس پلٹائی، کچھ پڑھ کے دعا فرمائی ہوگی نا. ان کے لبائے اطہر سے نکلا جملہ وہ فوراً اس لیے مانتا ہے کیونکہ اس کی مشیت کا نام امام زمان ہے. بہت شکریہ. تاکہ کوئی شک میں نہ پڑ جائے نا، کئی ایسے بھی بیٹھے ہوتے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شک پہ پڑ جاتے ہیں. نہیں شیعہ بن، شک میں نہ پڑ. علی کل شیء قدیر کے زمین پہ مظہر ہے. یہ جب چاہیے، یہ جہاں چاہیے، جسے چاہیے، جتنا چاہیے عطا کر سکتے ہیں. اور اگر ان کا دل چاہے تو مرد کو عورت بھی بنا دے. بہت شکریہ صاحب، صحیح مہربانی. بس بات طویل نہ ہو جائے، پڑھنے والے حضرات تشریف فرمائے، میں بات مکمل کروں. سرکار نے مہر لگائی، دعا دی، چلی گئی. پانچویں کے پاس آئی، چھٹے کے پاس آئی، ساتویں کے پاس آئی. وقت جب گزرا، جب آٹھویں امام کے پاس آئی، پھر بوڑھی ہو گئی. ہر انسان پہ وقت کا اثر ہوتا ہے. جملہ ایک درمیان میں آ گیا، چوہان صاحب رہ نہیں پا رہا دیے بغیر. ہر بشر پہ، انسان پہ وقت کا اثر ہوتا ہے. پتہ نہیں وہ کون ہے امام زمان جو صاحب العصر ہے، جب بھی آئے گا 40 سال کا جوان ہوگا. پتہ نہیں کون ہے بادشاہ. اگلی مجلس اگر قریب قریب ہونا مجھے یاد کرائیے کہ میں پڑھوں گا امام زمانہ پہ. بڑا ضروری ہے سردار کے بارے میں آگاہی ہو. آج بات چلتے چلتے ہماری یہاں تک پہنچ گئے. لو جی، آٹھویں امام کے پاس آئی. بس سرکار تشریف فرما ہے تخت پر. اچھا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اسے حجت مانتے ہیں جو ایک جگہ ہو کے ہر جگہ موجود ہے. خدا کی قسم نہ آج تک میں نے زندگی میں عقیدہ نہ کبھی کسی کو بتایا، نہ کبھی کسی کو بتاؤں گا. میرا عقیدہ میرے لیے ہے، نہ میں کسی کا عقیدہ چھیڑتا ہوں. ہر کوئی اپنا جانے آپ میں کون ہوں. لیکن ایک بات میں کر گیا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حجت اسے کہتے ہیں جو ایک جگہ ہو کے ہر جگہ موجود ہو. جو ابھی گھبرا رہے ہو، پریشان ہو، آؤ میں دعویٰ کر گیا ہوں، سید دلیل لو. نماز پڑھتے ہو سب الحمدللہ، نماز کے بعد سلام پڑھتے ہو الحمدللہ. سلام پڑھتے ہو یوں، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. پڑھتے پڑھتے کربلا کاظم نجف واپس آتے ہو. جو ہی آتے ہو اس پر جو ہر جگہ موجود ہے، آنکھیں بھی بند، کمر بھی جھک جاتی ہے، اس لیے وہ سامنے بیٹھا ہے. کتنا بڑا ہے خیرپور ڈسٹرکٹ، ہر جگہ علی والے الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں. ہماری بچیاں نماز پڑھتی ہیں. پورا کراچی پڑھے، حیدرآباد پڑھے، کتنا بڑا سندھ پڑھے، پورا پاکستان پڑھے.
آگے کئی ملک ہیں، یورپ پڑے، کہاں کہاں پڑے، ہر جگہ پہ علی والے نماز پڑھ کے سلام پڑھتے ہیں۔ جس کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، سلام کے آخری سلام جو ہم سے بڑا قواد ہے، حضور آخری سلام ہے، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، من جور الزمان، من شر شیطان۔ ایک مولانا میں ساتھ بیٹھے ہیں، پوچھ لیجیے بہن سے کہ ترجمہ کیا ہے، میں جو دے کے جا رہا ہوں انشاءاللہ یہ بھی اس پہ کہیں گے یہ حق ہے۔ حضور اس کا مطلب یہ ہے زمانے کا صاحب، الامان پناہ دے، بچا دے۔ کن چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں؟ زمانے کے فتنے سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے۔ بغیر سپیکر کے میں دیوار کے باہر بندے کو یہ کہہ نہیں سکتا مجھے بچا۔ پوری کائنات میں جہاں علی والے نے کہا مجھے بچا، جو آ کے وہی شیطان سے بچائے اسے مہدی کہتے ہیں۔ آپ کے اس حوصلہ افزائی کا شکریہ، لیکن جس طرح نماز میں یقین ہے وہ بیٹھا ہے، گناہ کرتے وقت بھی سوچا کرو وہ بیٹھا ہے۔ شاباش، بہت شکریہ، میں شکر گزار ہوں اپنی مشکل بات پہ جواب دے۔ لو جی 8ویں امام کے پاس آئی، سرکار تشریف فرما ہے، میرا سلام فرزند رسول پر۔ سرکار کو سلام کرنے کے بعد ہنسی، زور کا ہنسی، کھل جس کو کہتے ہو، کھلی، بہت ہنسی۔ جو دائیں بائیں بیٹھے تھے انہوں نے کہا پاگل آ گئے۔ حالانکہ سندھ میں نے جب لفظ پاگل پہ بات کی ہے اور یہ شیعان علی کو کہا ہے کہ تمہیں کوئی پاگل کہے تو لڑنا نہیں، کیونکہ یہ خوبصورت لفظ ہے۔ پنجابی میں پا کہتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنا، گل کہتے ہیں بات۔ تمہیں کوئی پاگل کہتا ہے نا تو خوش ہوا کرو، تم نے علی کو حاصل کر دیا۔ بہت شکریہ، مہربانی، بہت شکریہ۔ لو جی بات رہنا جائے، بس یہی چھوڑتا ہوں، اتنا ہی کافی سمجھنا۔ سرکار نے ان کو کہا اس کے لیے ایسا جملہ نہ بولو، اس کو کوئی وقت یاد آ گیا۔ سرکار نے فرمایا ہو بابا جوانی لوٹاؤ۔ سرکار آپ اولے الامر ہے، میری کیا مجال ہے میں سوال کروں، پتھر پہ مہر لگاؤں؟ سرکار آپ اولے الامر ہے، میری کیا مجال ہے میں سوال کروں۔ لو جی لکھے صاحبان کتاب نے، اس علی نے دعا پڑھ کے ارادہ کیا، اس علی نے اشارہ کیا، اس کا ارادہ کرنا تھا، وہ بابا جوان ہو گئی، سرکار نے مہر لگائی، سرکار نے فرمایا جاؤ زنان خانے چلی جاؤ، اندر چلی گئی۔ بس ایک میں یہاں 2 جملے مسائل پڑھوں گا، میں یہاں تک آپ کو لے آیا، آپ کا شکریہ۔ ایک دعا آئی ہے آپ سندھ والوں کے لیے، ہمارے مکتب کی ساری دعائیں کمال ہیں، لیکن سب سے زیادہ باکمال دعا ہے دعائے عہد۔ جو جانتے ہو تو بسم اللہ، جو پڑھتے ہو 100 بسم اللہ، جو نہیں پڑھتے ان کے لیے لاہور سے چل کے آئی ہے، تحفہ ہے تمہارے لیے، تمہارے چھٹے امام نے تعلیم فرمائی۔ بادشاہ موزہ فرماتے جو روزانہ دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا مہدی قبر پہ آئے گا۔ شکریہ، مہربانی، قبر پہ آئے گا، آ کے اٹھائے گا، لشکر میں شامل کرے گا۔ وہ دعا عہد ہے، کوشش کرنا، کوشش کرنا اس کا ترجمہ ضرور پڑھنا، یا سندھی میں ہوگا یا اردو میں ہوگا، پتہ نہیں بچوں نے کیسے چھپوائی ہے، ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ پتہ تو چلے امام ہم سے کہوانا کیا چاہتے ہیں۔ مہربانی صحیح، قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مارے گا، بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا۔ یہ کریم کی کریمیت ہے، بندہ دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا میرا باپ کہاں جو دفنانے آیا تھا، میرا بیٹا کہاں جو مجھے دفنانے آیا تھا، میرے رشتہ دار کہاں جو مجھے دفنانے آئے تھے؟ امام فرمائیں گے اگر یہ تیرے اپنے ہوتے تو تجھے مرنے پہ میت نہ کہتے۔
या सांसों की डोरी खत्म हुई, इन्होंने कहा उठा मैयत, नहला मैयत, जनाजा मैयत, दफना, रिश्ता तोड़ दिया। फरमाएंगे याद कर असल तेरा कौन है, फिर फरमाएंगे असल तेरा मैं हूं जो यहां मौजूद हूं। बहुत शुक्रिया। इसलिए सुबह सुबह उठ के अपने असल को सलाम जरूर किया करो। अस्सलामु अलैका या बक़ियतुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मान, सलाम किया करो, क्योंकि जिनकी शरीयत में सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब है। खुश नसीबी है तुम्हारी। और मैं अपनी बच्चियों को भी दो पैगाम देता, जो मेरी बेटियां, मुझे पता चला है काफी तादाद में बच्चियां बैठी हैं। मेरा बच्चा, तुम इतनी दूर से आई हो, गर्मी में आई बैठी हो, तुम भी कोई खैर की खबर लेके जाओ। मेरी बच्चियां, खाना पकाया करो बावुज़ू होकर, दरूद पढ़ के, दुआए ज़हूर पढ़ के, कोशिश किया करो, आटा भी गूंदा करो बावुज़ू होके। कोई बीबी पूछ सकती है, बाबा ये क्या शुरू कर लिया? कहना हमारा बाप सैयद आया था लाहौर से, वो बता गया अगर 1 रुपए की डिस्प्लिन अंदर जाए तब्दीली ला सकती है, दरूद वाला लंगर तब्दीली क्यों नहीं ला? बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेरी बच्चियां, जब भी खाना तैयार करो, दस्तरखान तैयार करते हुए घर के हर फर्द को कहा करो, आओ पहले हाथ उठा के दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिका हुज्जत इब्न हसन। पूछेंगे बच्चे, अम्मा ये हर खाने पे दुआ क्यों मांगनी है? मेरी बहन, मेरी बेटी, इनको बता, हर दौर में हर ज़ीरू जमाने के इमाम का सदका खाते हैं। मेरे बच्चों, जिसका खाओ उसका पाओ। शाबाश, बहुत शुक्रिया। वो याद है ना, मैं इन्हें भी हुर बनाऊंगा, याद है ना? मेरी बच्चियां, आपके लिए भी यही है, मैं इन्हें भी फिजाई बनाऊंगा। बस मेहरबानी, आपकी क्या बात है। अंदर से आवाज दी, सरकार हुबाबा मर गई है। इमाम ने फरमाया, तुम जिसके बारे में हंस रहे थे ना, ये बड़ी खुश नसीब है। सरकार फरमाते, इतनी खुश नसीब है, इसने जिंदगी में मोहताज होने के बावजूद हमसे कुछ न मांगा। और फरमाते, दूसरा इस पे अल्लाह का करम इतना कमाल है कि इसने अपनी जिंदगी में 8 अली देखे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, खुला टाइम देने का शुक्रिया। आवाज आई, सरकार हुबाबा मर गई है। सरकार आवाज दे के कहते हैं, इसको बाजार का कफन नहीं देना, इसको मोहम्मद की बेटियों के हाथों का कफन देना है। हमारी शिया थी ना, हमारी आशा थी, बाजार का कफन नहीं देना। अल्लाह रोते चौक चौक गली गली इसलिए हैं, उम्मत को कफन देते रहे, खुद बेकफन रहे। अल्लाह अकबर। कोशिश किया करो हर मजलिस में जरूर जमाने के इमाम को कहा करो, मौला तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान, मौला तेरे अकबर की शहादत का बड़ा अरमान, मौला तेरे असगर की शहादत का बड़ा अरमान। रोते रोते कहा करो, मौला तेरे कासिम के टुकड़ों का बड़ा अरमान। जब गिरिया बढ़ जाए तो इमाम को कहा करो, मौला तेरे दादियों के बाजार जाने का बड़ा अरमान। अल्लाह जाने वो कैसे बाजार अबूर करती रही, जब कहती थी रास्ता दे दो, जरूर कहा करो मौला। मेरा दिल है मैं एक छोटा सा टुकड़ा मसाइब का शहजादियों के बारे में कह जाऊं। दिल था अली असगर पढ़ो, लेकिन सामने आ गया तो अब कह जाऊं। अली बादशाह ने अपनी जिंदगी में पाक हसन को कूफे में फरमाया था, हसन लाल मेरा दिल है मेरी जिंदगी में मेरी बेटियां एक दफा, मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं मेरी शहजादियां कूफे जरूर आए। मेरा हसन लाल, अगर शहजादियां तैयार हो जाए ना, 2-3 काम जरूर करना। पहला काम ये करना, दिन को सफर ना करना, रात को करना, क्योंकि बाहर आने वाली शर्म हया बातें हैं।
دوسرا حسن لال جہاں میری شہزادیوں کے محمل ہونا، 1 میل ادھر 1 میل ادھر 1 میل آگے 1 میل پیچھے، تیز گھوڑے سوار رکھنا، ہو سکتے وہ پیچھے سے تیز آ رہا ہو، جو انہیں روک کے کہیں آگے نہ جا، محمد کی بیٹیاں آ گئی ہیں، مجھ علی کی غیرت کا وعدہ نہیں کرتی۔ میرا حسن لال تھوڑے تھوڑے سفر کے بعد پوچھتے رہنا تھک تو نہیں گئی، بہن سے پوچھتے رہنا تھک تو نہیں گئی۔ پاک حسن پہنچے مدینے، جا کے بابا کا پیغام سنایا۔ شہزادیوں نے کہا سفر تو بڑا طویل ہے، لیکن بابا کی خواہش ہے ہم ضرور کوفہ چلیں گے۔ سفر شروع ہوا، سارے راستے سفر میں عباس کا سفر عجیب تھا۔ ہو سکتا ہے شاید میں عباس پہ ہی مکمل کر جاؤں۔ عباس کا سفر جو سا عجیب تھا، کبھی گھوڑا دوڑا کے ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، جا کے الرٹ کر کے کہتا تھا خیال کرنا میری آقا زادی آ گئی ہے، خیال کرنا کو غیر نہ آ جائے، میری شہزادی آ گئی۔ اللہ اکبر۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد محمل کے پردے کے ساتھ آواز دے کے کہتا آقا زادی تھک تو نہیں گئی؟ جب شہزادی نے اترنا ہوتا یا شہزادی نے چڑھنا ہوتا، عباس پہلے ہاتھ آگے کرتے، پھر زانوں آگے کرتے، پھر شہزادی کا قدم زمین پہ آنے دیتے، پھر خیام میں شہزادی جاتی، پھر خیام سے جب باہر نکلتی نا سندھ دھرتی والوں، فوراً سوار کرانے کے بعد عباس سر سے عامہ اتار کے شہزادی کے قدموں کے نشان مٹا دیتے۔ کسی نے پوچھ لیا غازی قدموں کے نشان کیوں مٹاتے ہو؟ آواز دے کے کہتے ہیں میری غیرت گوارا نہیں کرتی، کسی غیر کی نگاہ میری شہزادی کے قدموں کی طرف ہے۔ بڑا طویل سفر ہے، میں نے چھوڑ دیا بس ایک۔ علی بادشاہ نے حکم فرمایا تھا حسن لال جب کوفے کے باہر پہنچنا نا مجھے اطلاع کرنا، میں بیٹی کو لینے خود آؤں گا۔ اطلاع ملی، علی بادشاہ نے پہلے کوفے میں اعلان کر کے رکھا تھا کوئی مرد باہر نہ نکلے، بس تو رات باہر رہنا، میری شہزادی آ گئی ہے۔ علی بادشاہ نے آتے ہی بیٹی کے محمل کا پردہ ہٹایا، پردہ ہٹا کے پوچھتے ہیں شرم و حیا والی تھک تو نہیں گئی؟ رو کے کہتی بابا جان سفر بڑا طویل تھا، لیکن آپ کے چہرے انور کی زیارت نے تھکاوٹ دور کر دی۔ آ شہزادی میں تجھے کچھ دکھاؤں۔ بادشاہ فرماتے شہزادی یہ فلاں چوک ہے، یہ فلاں موڑ ہے، یہ فلاں گلی ہے، یہ فلاں بازار ہے۔ شہزادی آواز دے کے کہتی بابا یہ چیزیں تو بھائیوں کو بتائی جاتی ہیں۔ سرکار علی بادشاہ رونا شروع ہو گئے، رو کے کہتے ہیں شہزادی اللہ نہ کرے کوئی وقت آ جائے جب تیرا کوئی بھائی باقی نہ ہو۔ کافی دیر علی بادشاہ گریہ کرتے رہے۔ اچانک علی بادشاہ کی نگاہ پڑی، چھتوں کے اوپر عورتیں سندھ والوں پھولوں کی ٹوکریاں لے کے بیٹھی ہیں۔ شہزادیاں آئیں تو ان پہ پھول پھینکے۔ جو ہی علی بادشاہ کی نگاہیں عورتوں پہ پڑی نا، مولا علی نے فرمایا کوفے والیوں میری بیٹیاں پہچان جا۔